بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو ایک اماموں کے امام، صرف امام نہیں بلکہ ایک جلیل القدر صحابی رسول بھی ہیں، ان کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں۔ اس واقعے کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ آج کل لوگ اپنے اماموں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ گزارش ہے، چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہر مسجد میں 3-4 ایسے بندے لازمی ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبت اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فداک ابی و امی، تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان۔ جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب امارات کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ سعد بن ابی وقاص نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کے نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ ان علماء کو نشان تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر فاروق تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق کے احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایت کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی طرف مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئیں، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے کہ جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سعد بن ابی وقاص پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئیں اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول نہ کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر عمر فاروق نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر بھی دیا۔ اس حقیقت کے پس منظر، اس حقیقت کے پش نظر یہ کہنا ہرگز بے جانا ہوگا کہ بعض اوقات صرف 1-2 افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے،
لیکن ان کا پراپوگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ میں اس مقام پر پراپوگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام بے قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراضات بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معترض کی، اعتراض کرنے والے کی ناحق باتیں سنی تھیں تو اپنے ہاتھ اللہ عز و جل کی دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی تھی۔ یہ دعا کرنے والے کوئی عام شخص نہیں ہے، صحابی رسول ہے۔ دعا یہ تھی، اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص معزول بھی ہو گئے، پراپوگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ عز و جل کے ہاں محفوظ رہی، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بھویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ جواب میں کہتا، میں کیا کروں، مجھ بڈھے کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراض کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھول جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پراپوگنڈا میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے، اور مسجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے اور اسے حتی المقدور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔